بہت بڑی کنفیوژن ہے ہماری تاریخ جس کا شکار ہے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم حدیثیں سنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے تھے، حدیثیں سنتے سنتے بڑے ہوئے کہ حضور علیہ السلام امام حسن اور حسین کو اپنے دونوں کندھوں پہ بٹھاتے۔ حضور نے فرمایا جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، جس نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ سیدہ فاطمہ بھی اس میں شامل ہیں، آپ نے ان کو بھی مولا علی بھی اس میں شامل، مولا علی بھی شامل۔ ہم یہ سارا سنتے آئے ہیں۔ پھر جب اور ہم یہ صحیح سنتے آئے ہیں، یہ صحیح سنتے ہیں۔ پھر جب ہم نے ایک دوسرا تاریخ کا رخ دیکھا تو ہم بطور طالب علم عرض کر رہا ہوں، مجھے معافی کے ساتھ کوئی گرفت نہ کرے، کوئی اس سے اختلاف کر سکتا ہے۔ جب ہم نے یہ سب کچھ سنا اور جب امور واقعہ اس کے خلاف ہوئے تو پھر امت کے اجتماعی فہم کو ایک سٹینڈ لینا تھا۔ یہ جملہ پھر سے کہہ دینا، بڑا اچھا تگڑا جملہ کہا ہے آپ نے۔ امت کے اجتماعی فہم کو ایک سٹینڈ لینا، عقل نے، شعور نے ایک سٹینڈ لینا تھا کہ وہ کیا کلیئرٹی کے ساتھ اقوال رسول پر کھڑی ہے، یا یوں کہہ لیں وہ رسول کے ساتھ کھڑی ہے، ہاں، یا یوں کہہ لیں۔ اب امت نے کیا کیا؟ امت نے ایک اپنے تئیں ایک بڑا تصور جو کہ ان کا اپنا وضع کردہ تھا، ٹھیک ہے، اس کے دفاع میں بہت سارے اقوال رسول کو ہم نے ایک طرف کر دیا اور ایک نئی لائن ڈرا کر دی، اقوال کی نہیں، دین کے پیراڈائم کی۔ اس میں پھر کیا ہے، جو رسول سے ٹکرائے، جو علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے ٹکرایا وہ رسول سے ٹکرایا، ہم نے اس کے لیے پھر اصطلاحات وضع کی، ہم نے اس کے لیے مختلف قسم کے اپنا کیا کہتے ہیں سافٹ کارنرز بنائے، ہم نے سافٹ کارنرز بنائے۔ تو میں رات کو بیٹھا تھا، کچھ ہمارے دوست کراچی سے آئے ہوئے تھے، بڑے محبان اہل بیت تھے، میں نے ان کے سامنے یہ رکھا، میں نے کہا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اقوال رسول کو ایک طرف رکھ کے، اہل بیت کے حق کو ایک طرف رکھ کے یہ سارا کچھ کیا؟ اور دوسری بات، بطور اہل سنت میں بات کر رہا ہوں، ہمارا یہ دعویٰ، ہم کہتے ہیں کہ رسول کی میراث علم ہوتی ہے۔ ہمارے پاس کتنے کے رسول کا علم آیا ہے اہل رسول سے؟ آپ سیاستہ کو کھول لیں، 2% بھی حدیث نہیں ہے۔ تو یہ ایک کیسے، کیا اچھی بات کی ہے یار، یہ ایک، اور جو پہنچا اس میں بھی ہم نے بے ایمانی کر دی۔ اچھا، اب اس کو بھی چھوڑ دیں، اور جو موجود ہے اس کو ہم بیان نہیں کر رہے، یعنی جائیں تو کہاں جائیں؟ مجھے یہ بات تو بتائیں۔ بھائی بیان کرتے ہیں، اب میں ایک بندہ ذاتی حیثیت میں بیٹھا ہوں، اب یہ عشر محرم میں کرنے لگا ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں آپ شیعہ ہیں، آپ گمراہ ہیں۔ بھائی یہ کس قوم میں رہتا ہوں کہ اس قوم کے رسول کے گھر جن کے اوپر وہی نازل ہوتی تھی اور جو چلتے پھرتے حسن اور حسین کھیلتے تھے اور وہی آ رہی ہوتی تھی، میں ان کا ذکر کروں تو مجھے گمراہ کہا جائے گا؟ مجھے بتائیں میں جاؤں کہاں پر؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے جملہ سوچا تھا نا جاتے ہوئے کہوں گا، میں وہ بھی نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ علی نے کہہ دیا۔